يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن معاشرت کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن کریم کے اندر توحید کے بعد جن کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے وہ والدین ہیں، اور حدیث طیبہ میں بھی اس کی خوب وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی کہ پھر کون؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ تو حضور نے پھر فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے زیادہ احسان کا جو حقدار ہے وہ اس کے والدین میں سے یا دونوں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ سامنے بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ایسا بدبخت جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جو آدمی اپنے والدین کا بڑھاپا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اس حدیث طیبہ میں بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ صرف والدین ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھیں وہ مشرکہ تھیں۔ ایک مرتبہ وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ حالانکہ وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جی ہاں صلیحہ کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور اس حدیث طیبہ سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ والدین میں سے اگر کوئی کافر بھی ہے تو ان کے ساتھ اسلام کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، یعنی والدین کی خوشنودی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کہا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا۔ اور والدین کے حقوق جو اولاد پر ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ والدین کے حقوق اولاد پر یہ ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کو وقت پر کھانا کھلانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ جو اپنے لیے پسند کرنا وہ اپنے والدین کے لیے پسند کرنا، اور جو انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ والدین کے لیے بھی پسند نہ کرے، اور اپنی استطاعت کے مطابق والدین کو اچھا لباس پہنانا، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کرے، اور چلتے وقت ان کے پیچھے چلنا، اور جو انسان اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے والدین کے لیے بھی پسند کرے۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کو راضی کیسے کیا جائے۔ ایک فقیہ سے پوچھا گیا کہ والدین اگر ناراض ہوں تو وہ فوت ہو جائیں، پھر ان کو راضی کس طرح کیا جائے؟ تو فقیہ نے جواب دیا کہ 3 عمل اس طرح ہیں اگر کوئی ان کو کرے گا تو وہ اپنے والدین کو راضی کر لے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے ان والدین کی اولاد کو نیک بننا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے والدین کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے، اور اپنے مال سے جو ہے ان کے لیے صدقہ کرے، تب جا کر والدین جو قبر میں بھی اپنی اولاد سے راضی ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حقوق کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔